الحمدللہ کل کے سبق میں ہم نے نماز میں پڑھے جانے والے اذکار اور دعاؤں میں سے کچھ چیزیں دیکھی اور کچھ چیزیں جو رہ گئی تھیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج وہ مکمل ہو جائیں۔ یا اتنے ٹکڑے پر پہلے بات کر لیں پھر آگے بڑھے، اس طرح کریں یا پورا لکھ دینا ہے؟ ایسے ہی رہنے دیں، ٹھیک مناسب ہے۔ تو جو دعا ہم تشہد میں پڑھتے ہیں اس میں دیکھیے یہ پہلا ٹکڑا میں نے اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہم سمجھیں تو زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، والطیبات ہے ہم وقف کرتے ہیں اس لیے والطیبات، ٹھیک ہے۔ تو پہلے ہم الفاظ کے معنی پہ غور کر لیں، بعد میں ترکیب وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے لفظ یہ تحیتن کی جمع ہے، یہ قرآن میں بھی لفظ آیا تحیتن، ٹھیک ہے۔ یہ واحد مؤنث ہے گولتا والی اور اس کی جمع تحیات، آت والی، آتن والی، ٹھیک ہے، اور الف لام کے ساتھ یہاں پر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے نیا یہ لفظ جو ہے یہ صلوات، جو ہے صلوات یہ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو علماء ہیں مفسرین ہیں ان لوگوں نے عربی کے جانکاروں نے ہر طرح کی عبادت اس کا ترجمہ کیا ہے، ہر طرح کی عبادت۔ اور آخر میں الطیبات، تو یہ طیبتن کی جمع ہے، یہ بھی واحد مؤنث طیبتن، طیبتن مطلب پاک، اس کی جمع پاکیاں، وہی جمع سالم مؤنث آت کی آواز کے ساتھ پاکیاں، ٹھیک ہے۔ تو اب ذرا جملے کو دیکھیے، جب بھی کوئی جملہ الف لام یعنی معرفہ اسم سے شروع ہو اور وہ اس حالت رفع میں ہو تو کیا بنتا ہے؟ پہلا حصہ مبتدا، مبتدا ہے نا، کوئی بھی اسم سے جب جملہ شروع ہوگا اور وہ اسم رفع والا ہے تو مطلب مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ۔ تو التحیات کیا ہو جائے گا؟ یہ بن جائے گا آپ کا مبتدا، ٹھیک ہے۔ اس کے مزید معنی پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے، ابھی صرف اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ اس کے بعد میں لام جارہ اور اس کے ساتھ میں اللہ مجرور، تو جار پلس مجرور کیا ہوتا ہے؟ مرکب جاری۔ تو یہ جار اور مجرور کیا ہو گیا؟ مرکب جاری، جو کیا بنتا ہے عام طور پر؟ متعلق بنتا ہے، لیکن ابھی میں یہاں پہ اس کو لکھتا نہیں ہوں، اس کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ واو عاطفہ ہے نا، واو عاطفہ ہے، حرف عطف واو، ٹھیک ہے۔ اب یہ اصل میں یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اب یہ تو معطوف علیہ اور معطوف کے ساتھ آئے گا، ہے نا، واو ہے تو یہاں پر اصل میں معطوف علیہ جو ہے وہ یہ ہے، نہ کہ یہ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ واو سے پہلے کا حصہ معطوف علیہ سمجھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑی سی ترتیب میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معطوف علیہ اصل میں یہ ہے، اور کہاں سے معلوم پڑا ہم کو؟ یہ ہے اعراب سے۔ معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے توابع میں ہم نے پڑھا، تابع کے ٹاپک میں، کہ معطوف علیہ کا اعراب جو ہوگا وہی معطوف کا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی رفع میں ہے اور یہ بھی رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو معطوف علیہ کون ہے؟ یہ التحیات معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مبتدا پر عطف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والصلوات، تو یہ ہو گیا آپ کا عطف، ٹھیک ہے، معطوف۔ پھر واو حرف عطف ہے اور پھر اس کے بعد معطوف ہے، لیکن یہ بھی معطوف کس پر ہے؟ وہی پہلے والے پر، ٹھیک ہے۔ کہاں سے پتہ لگ رہا ہم کو؟ حالت رفع سے، ہے نا، کیونکہ معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے واو سے پہلے والے کا وہی واو کے بعد والا توابع کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ التحیات مبتدا بن گیا، تو مبتدا کے ساتھ میں آپ کیا جوڑیں گے؟ اس کو اس طرح سے ترتیب آپ کر لیں تو زیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا آپ کے، التحیات والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ایک کمبینیشن بن گیا، مبتدا معطوف علیہ معطوف اول معطوف دوم مل کر پورا مبتدا بن گیا، ٹھیک ہے، معطوف اول معطوف دوم۔
اور آگے ہے للہ، للہ مطلب یہاں سمجھ لیجیے آپ اس کو آسانی کے لیے، للہ تو جار مجرور ہے، مبتدا کے بعد جار مجرور آ رہا، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ہم اس کو کیا مان لیں گے؟ قائم مقام خبر ہے نا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور جب آئے تو اس کو ہم قائم مقام خبر مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی قائم مقام خبر ہوگی، یا اس کو اتنا نہ کہتے ہوئے سمپلی ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ خبر ہے، تو خبر یہاں پر تھی جس کو یہاں پر ٹرانسفر کیا گیا، جس سے کیا مفہوم پیدا ہوگا؟ حصر کا، تخصیص، خاص کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو کنسٹرکشن کیا ہو بنے گا؟ پورا جملہ اسمیہ ہے، سمپل کنسٹرکشن کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ مبتدا اپنے معطوف اول معطوف دوم کے ساتھ مل کر مبتدا ہو گیا پورا، اور للہ جار مجرور اس کے اندر خبر بن گئی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا جملہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب ذرا معنی پہ ہم غور کر لیں۔ التحیات، تو تحیتن کا لفظ جو آتا ہے یہ سلام کے معنی میں آتا ہے، سلام، سلامیاں، تو التحیات یعنی تمام قسم کی سلامیاں، ٹھیک ہے؟ تمام قسم کی، کیونکہ ال کے اندر تمام کا مفہوم شامل ہے نا، تو تمام قسم کی سلامیاں، قرآن میں جہاں سلام کرنے کا حکم ہے وہاں یہ لفظ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو سلامیہ سے مراد کیا آپ دیکھتے ہیں پرانے زمانے میں بھی، بلکہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاں اب کسی بڑے کے دربار میں جب ہم جاتے ہیں، چاہے کوئی بڑا بادشاہ ہو، بڑا آفیسر ہو، تو وہاں جا کر بڑے تعظیمی کلمات کہے جاتے ہیں، جھکا جاتا ہے یا ہاتھ سے سلام کیا جاتا ہے، تو وہ سلامیہ یہاں پر آ گئی، ٹھیک ہے؟ ہر طرح کی سلامیاں، دنیا میں جس بھی قسم کی سلامیاں ہوں گی وہ سب کی سب، ٹھیک ہے؟ اب اس کو چھوڑ کر یہاں پر والصلوات، تو اس کا میننگ میں عام طور پر نماز لیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، اور ہر طرح کی عبادتیں ہیں، قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، ذہنی عبادتیں، بدنی عبادتیں، جتنی عبادتوں کی قسم ہو سکتی ہے وہ سب کی سب عبادتیں، ٹھیک ہے؟ اور تمام پاکیوں کی جتنی قسم ہو سکتی ہے، تمام پاکیزہ نام، تمام پاکیزگیاں، تمام پاکیزہ چیزیں، وہ سب کس کے لیے ہیں؟ للہ، وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب ہی کا ترجمہ اس لیے ہوگا کہ یہ، لیکن دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا ٹیکنیک تھوڑی الگ ہے، یعنی عام طور پر جب اس کو لایا جاتا ہے تو پورے مبتدا سے پہلے لایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا ایک الگ انداز ہے، تو یہ عربی کا انداز ہے، خوبصورتی کے لیے اس طرح سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں مبتدا تو سامنے آ گیا، اصل میں مبتدا پورا مل کر بن رہا ہے نا، تو یہ یہاں پر اس کو رکھا گیا، نہ کہ یہاں رکھنے کے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن اس کو اب وہ خوبصورتی کے لیے جملے الگ الگ طریقے سے بنتے ہیں۔ سمپل نتیجہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ تمام قسم کی سلامیاں، تمام قسم کی عبادتیں اور تمام قسم کی پاکیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اچھا، اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ یہ اگر ہو گیا تو میں اس کو یہاں سے صاف کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دوسرے جملے پر چلتے ہیں۔ یہ تحیتن جو یہ اسم ہے، ملاقات کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تحیتن، ٹھیک ہے؟ یہ ملاقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں ہم سلامیاں اس سے مراد لیں گے، تمام قسم کی سلامیاں۔ قرآن میں 2-3 جگہ آیا ہے جہاں سلام کرنے کا حکم آیا ہے، یا منافقین کا رویہ، منافقین جب آپ کے پاس میں آ کر سلام کرتے ہیں تو کس طرح سے سلام کرتے ہیں، وہ جو ذکر آیا ہے اس کے اندر بھی الگ تحیتن کا لفظ وہاں پر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تحیتن اس کا جو ہے تو واحد ہے اور یہ جمع ہے، واحد مؤنث اور یہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا پہلا، سمجھ لیجیے اس کا جملہ، ٹھیک ہے؟ اس پر اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کافی چیزیں ہیں بھی باقی ہماری، ٹھیک ہے؟ سوال ہے اس پر کچھ؟ آسان ہے، کوئی مشکل بات اس میں نہیں، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ترجمہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا ٹکڑا ہم لیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ، ٹھیک ہے؟
جملہ شروع ہو رہا ہے الف لام والے اسم سے جو کہ معرفہ ہے اور حالت رفع میں، جملہ اسمیہ ہے نا، جملہ اسمیہ، یہ آپ کا مبتدا ہو گیا۔ اب علا اور جر والی، جار اور مجرور مرکب جاری، ٹھیک ہے۔ ایھا یہ لفظ آپ جانتے ہیں ندا کے لیے استعمال، مطلب یہاں کا ایک یا جو ہے وہ ہڈن ہے، ٹھیک ہے، یا ہڈن ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس لیے ایھا جو ہم قاعدہ کیا تھا کہ یا اور اس کے بعد اگر الف لام والا مذکر آئے، الف لام والا مذکر، تو بیچ میں ایھا ایڈ، اس کی الگ تفصیلات ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے، وہ ایھا لفظ کیسے بنا، کیا بنا، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منادا ہے۔ تو یہ حرف ندا اور منادا جس کو آواز دی جائے، ٹھیک ہے۔ واہ حرف عطف ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے رحمتو ہے نا، اور رحمت اللہ، رحمت اللہ، تو ذرا اس کو پہچانیے کیا ہے؟ مرکب اضافی، بغیر الف لام کے، بغیر تنوین کے، اگلے اس حالت جر میں، تو یہ مضاف الیہ، اور یہ ہو گیا مرکب اضافی، لیکن یہ آیا کس کے بعد؟ یہ آیا واو کے بعد، تو یہ کیا بنے گا؟ معطوف، ٹھیک ہے۔ اچھا معطوف کس پر بنے گا؟ ہاں، السلام پر کیوں بنے گا؟ مضاف حالت رفع میں، تو یہ معطوف اس پر نہیں بنے گا، معطوف بنے گا السلام پر، یہاں یہ معطوف علیہ، مطلب یہ بھی جس طرح پہلے جملے مبتدا کے ساتھ مل کر معطوف بن رہے تھے، وہی کمبینیشن یہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لیے معطوف علیہ ہو جائے گا السلام، اور یہ بن جائے گا معطوف اول، پھر یہ عطف ہے اور یہ معطوف دوم، اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی مرکب اضافی ہے، برکاتہ، اس کی برکتیں، ہے نا، تو کاکی والا مرکب مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی، اور یہ بن جائے گا معطوف دوم، مطلب یہاں بھی ترتیب کیا ہے آپ سمجھیے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکہ یا ایھا النبی، علیکہ ایھا النبی، ٹھیک ہے، یہ یہاں اس میں جیسا ہے ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب مبتدا کیا بن رہا؟ یہ معطوف علیہ السلام، اپنے معطوف رحمت اللہ اور معطوف برکاتہ سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہے۔ ہاں، سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، کاکی کے والا مرکب اضافی، اور اس کی برکتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو مضاف کی حالت رفع ہے وہ مبتدا سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے، یہ مبتدا کہہ لیجیے آپ اس کو پورا کا پورا، اور اس کے بعد خبر کیا ہے؟ علیکہ، وہی جار مجرور، یہاں پر کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو حرف ندا اور منادا، اس کو آپ آگے بھی رکھ سکتے ہیں جملہ اسمیہ کے، یا آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جملہ کیا بن جائے گا؟ السلام علیکہ، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکہ ایھا النبی، ٹھیک ہے، سلامتی ہو، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، یعنی دیکھیے ترتیب دیکھیے، اصل میں یہ جو دعا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں تشہد میں، یہ اصل میں ہم کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے اس کے اندر۔ جب بھی ہم کوئی دعا کرنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کریں۔ تو پہلا جملہ دیکھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کریں؟ تو اس کے بعد درود و سلام بھیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جملہ دیکھیے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر سلامتی ہوں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں۔ یہ جو ہو کی ضمیر ہے کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ یہ اس طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے دعا کا طریقہ بھی ہے کہ بس منہ اٹھا کر خدا کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، اس طرح سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مناسب بات نہیں۔ سب سے پہلے جب بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، اس کے بعد درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد آپ کو جو کہنا ہے، جو مانگنا ہے وہ آپ مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے یہ جملہ اپنے آپ میں مکمل یہاں پر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس پہ کوئی سوال ہو اگر تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، سلام اس میں نا، الف لام جس پہ آ گیا وہ اس میں ہوتا ہے، الف لام جس پر لگ گیا وہ اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جمع ہی ہے نا، برکت کی جمع برکات، جمع سالم مؤنث، برکتن واحد، برکاتن جمع، ٹھیک ہے، یہاں واحد ہے۔
ہاں یہاں واحد ہے اور یہاں جمع ہے، ٹھیک ہے. ہاں وہ اس کی وجہ سے، السلام کی وجہ سے، وہ دونوں اس پہ عطف ہو رہے ہیں نا. السلام مبتدا ہے، مبتدا پر عطف ہو گیا، یا اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں آپ، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ السلام مبتدا، معطوف علیہ، معطوف اول، معطوف دوم مل کر پورا مبتدا، علیہ کا جار مجرور خبر، اور ایھا النبی یہ جو ہے تو حرف ندا اور منادا. اس کو آپ شروع میں بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب جس طرح ترتیب سے تو جیسا ہے ویسے ہی ہم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے. اس پہ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. آگے بات سمجھ میں. تو پہلے ہم نے خدا کی حمد و ثنا ہم کرتے ہیں، تمام عبادتوں کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نہ کسی دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کر رہے ہیں، نہ کسی اور کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ساری عبادتیں، ٹھیک، اس تعریف اس کے لیے. پھر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، ہاں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آگے ہم چلتے ہیں. کیا ہے اس کے بعد؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے اسی پیٹرن پر یہ بھی جملہ جو جملہ دوم تھا، اسی پیٹرن پر. السلام الف لام والا اسم حالت رفع میں، ٹھیک ہے. اچھا ہم روزانہ جو سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ بھی جملہ اسمی السلام علیکم. السلام مبتدا، علیکم جار مجرور ایز اے خبر، ٹھیک ہے. السلام یہ بن گیا آپ کا الف لام والا اسم حالت رفع میں، یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا، ٹھیک ہے جی. یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ پھر سے وہی بات، علینا، علا جار اور نا مجرور، حرف جر کے بعد مجرور آتا ہے تو نا جو ہے نصب جر والی ضمیر، تو یہ جار مجرور مرکب جاری ہے نا، یہ آپ کا حرف جارہ اور یہ مجرور، ٹھیک ہے. وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، تو یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے. اور اسی کے بعد پھر علا آیا ہے، پھر سے حرف جار آیا ہے، اور پھر مجرور. لیکن مجرور میں آپ دیکھیے عباد یہ عبد کی جمع ہے، ٹھیک ہے. اس کو مجرور پہلے لکھنے کی بجائے دیکھیے جار کے بعد آتا ہے مجرور، لیکن قرآن میں آپ کو ملے گا کہ حرف جار کے بعد پورا مرکب اضافی آتا ہے، تو پورا کا پورا مجرور ہو کے آتا ہے. عباد بغیر الف لام کے، بغیر تنوین کے، ٹھیک ہے. تو یہ مضاف بن رہا ہے، اگلا اسم حالت جر میں ہے نا، مضاف مضاف الیہ، تو یہ ہو جائے گا آپ کا مضاف الیہ. اچھا ایک اور چیز دیکھیے یہاں پر آگے آپ دیکھ رہے الصالحین، ٹھیک ہے. الصالحین، تو یہ کیا ہے؟ الصالحون جمع سالم مذکر رفع کی آواز، اور یہ نصب اور جر کی آواز. تو ذرا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس کے لیے آیا ہے یہاں پر؟ یہ ہے صفت عباد کی، ہے نا. عباد حالت جر میں حرف جر کی وجہ سے، اس لیے اس کی صفت جو ہے یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے. پیچیدہ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ موصوف ہے. یہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، یہ ہم نے پڑھا نہیں تھا ٹاپک، لیکن اس طرح سے کنسٹرکشن آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہے، ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں صفت کا استعمال، یہ مضاف کی صفت ہے، ہم کو معلوم پڑ رہا عباد، اور مضاف حالت جر میں ہے اللہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو اس جار کے لیے یہ پورا کا پورا مجرور اور معطوف، ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا، اور یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر اس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے تو ہم جار مجرور کو اس کی خبر مانیں گے، تو یہ دونوں مل کر اس کی خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. سلامتی ہو ہم پر. اور اب یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اب یہاں پر لینا ہے مرکب اضافی. تو آپ کو معلوم ہے کا کی کے والا ترجمہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے, اب مرکب توصیفی بھی ہے تو ہم اردو میں پہلے کیا بولتے ہیں؟ صفت, نیک بندوں, ٹھیک ہے. یہ یہاں پرابلم کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا. دیکھیے عباد اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے, ہے نا. اور عباد الصالحین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک بندے, ہے نا. عباد اللہ.
اللہ کے بندے. ترجمہ کیسے کر رہے ہیں ہم؟ پہلے اس کو لا رہے مضاف الیہ کو ہے نا, اور جب اگر عباد الصالحین موصوف اور صفت, تو ترجمہ کیسے کرتے؟ پھر بھی الٹا کرتے, نیک. ٹھیک ہے, تو اب ترجمہ یہ ہوگا اللہ کے نیک بندوں پر. ٹھیک ہے, سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں. یعنی وہ جو دعا ہے اصل میں ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کی, تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہے, تمام جو ہے تو پاکیاں اللہ کے لیے, پھر درود و سلام بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی سلامتی بھیج, تو ہم پر بھی سلامتی نازل فرما, ہمیں بھی یعنی دنیا میں اور آخرت میں سلامتی عطا فرما. ٹھیک ہے, ہم کو بھی عطا فرما, اور ساتھ ساتھ کس کو عطا فرما؟ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوں گے, ہم سے پہلے, ہمارے بعد, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوں گے, ان سب پر بھی تو سلامتی دنیا اور آخرت میں نازل فرما. تو یہ دعا کا طریقہ جو ہم کو سکھایا گیا اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو یہاں تک مکمل ہو گیا. تو یہ اپنے آپ میں جملہ فعلیہ, مبتدا اپنی خبر سے مل کر, جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, تو تینوں بھی جملہ اسمیہ ہیں, تینوں کے تینوں جملہ اسمیہ ہیں. اب ایک پارٹ اس کا رہ گیا جو آگے آتا ہے, اور وہ ہم کر چکے, لیکن دوبارہ اس کو سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ اس پہ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ورنہ میں اس کو آگے بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اگلا حصہ جو ہے وہ ہے اشہد. دونوں ساتھ میں لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہاں, عبدہ و رسول. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو یہ شین, ہا اور دال اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, شہیدہ یشہدو, باب سمیع یسمع سین سے. ٹھیک ہے, تو جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے, جملہ فعلیہ, شہیدہ یشہدو, باب سین ہے, یہ اتنی تفصیل لکھنے کی ضرورت نہیں آپ کے سمجھنے کے لیے. سمیع یسمع, شہیدہ یشہدو. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں یشہدو سے گردان شروع ہوتی ہے, تو یہ واحد متکلم, میں والا, میں گواہی دیتا ہوں. تو یہ فعل با فاعل, فاعل آپ کو باہر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے باہر ڈھونڈنے؟ کیونکہ 1 اور 4 کے علاوہ صیغہ ہے نا. 1 اور 4 آئے گا تو آپ آگے پڑھیں گے. یہ ہے 13 نمبر کا صیغہ. ٹھیک ہے, فعل پلس فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے, انا. ٹھیک ہے, آگے ہے ان. اس ان کے تعلق سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ یہ وہ انا پڑھا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہے اسی, دونوں ایک ہی شکل ہے. آپ جو بول رہے ہیں انا کی فیملی سے ہی آتا ہے یہ بھی, لیکن میں نے آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں بتائی تھی, میں نے آپ کو یہ کہیں اور پڑھایا تھا. مضارع کو خفیف کرنے والے حروف, ان, لن, کئی, حتی, لام کئی. یاد آیا؟ ویسے آپ جو بول رہے بات وہی ہے, یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہے, صرف یہ خفیف کیا ہوا ہے, اس کو ساکن کیا ہوا ہے, اور اس پہ تشدید ہے جب درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے, بات صحیح ہے. لیکن ہم نے جو پڑھا تھا ٹاپک کو اگر آپ یاد کریں گے تو ہم نے اس کو نام بھی دیا تھا ایک ان مصدریہ, ہے نا, جو اس کے بعد پورا ایک جملہ ہوتا ہے اور اس کو مصدری معنی میں ٹرانسفر کر دیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو کچھ حصہ آتا ہے بالکل انا کی طرح, کہ انا کے بعد بھی پورا ایک جملہ ہوتا ہے, لیکن وہ انا لگ جانے کے بعد اب جملہ نہیں رہتا بلکہ وہ ایک یونٹ بن جاتا ہے, اور وہ جملے میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے پورا مل کر. ٹھیک ہے, تو یہاں دیکھیے ان کے بعد لا الہ. اب یہ لا کون سا ہے؟ لائے نفی جنس, صرف نفی نہیں, نفی تو ہر لا نفی والا. ٹھیک ہے, لائے نفی جنس, پوری کیٹیگری کی نفی کرنے والا. ٹھیک ہے,
ہاں لائے نفی جنس، اور اس کے آگے پتہ کہاں سے چل رہا ہے آپ کو، یہ بغیر الف لام بغیر تنوین حالت نصب میں ہم نے پہچان کے بعد ایک تو سمپل لا نفی جو آتا نہیں والا، ٹھیک ہے، لیکن ایک لا ایسا آتا ہے جس کے بعد میں اسم نکرہ ہوتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے، تو الہ، ٹھیک ہے، تو یہ لائے نفی جنس ہے، اور الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ پورا کا پورا جو ہوگا، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ترجمہ کیا ہوگا، میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی، اس بات کی، تو یہ اشہدو کے لیے کیا بن گیا پورا کا پورا، یہ اشہدو کا مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر ہی موجود ہے اور اس مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ مکمل، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ان جب بھی آئے گا یا انا جب بھی آئے گا اس کے بعد آپ کو پورا ایک جملہ ملے گا، لیکن وہ جملہ پھر جملہ باقی نہیں رہتا، وہ ان کے ساتھ ایک پارٹ بن جاتا ہے جملے کا۔ یہاں پر بھی سیم ہوگا، آگے ہم پڑھیں گے، اور یہ اصل میں دونوں ہے ایک ہی، انا اور ان دونوں انا کی فیملی کے ہی ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ چیزیں میں نے آپ کو چھوڑ دی تھی، اسکپ کر دی کیونکہ وہ زیادہ باریکیاں ہیں، اس لیے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے صحیح بتایا کہ وہ ہے ایک ہی، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ ہم بعد میں دیکھ لیں کبھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ پورا کا پورا اس کے لیے مفعول بن جائے گا، تو جملہ فعلیہ ہے، یعنی 3 جملہ اسمیہ کے بعد یہ پہلا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا بھی سیم پیٹرن پر ہے، صرف یہاں ان اور انا کا فرق ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے، مطلب جملے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں دیکھیے اشہدو وہی فعل ہے، جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ مضارع، اور وہی صیغہ ہے کون سا والا، 13 نمبر والا، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی 13 نمبر کا صیغہ ہے، تو فعل با فاعل، فعل با فاعل، فاعل اس کے اندر موجود ہے کیونکہ 13 نمبر صیغہ آ گیا، 1 اور 4 کے علاوہ آیا تو باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب انا کہاں پڑھا تھا ہم نے، اس کو ہم نے الگ جگہ پڑھا تھا، انا و اخواتھا، انا کی فیملی ہے نا، انا کی فیملی، تو یہ انا کی فیملی کا اسم ہے، تو ظاہر سی بات ہے انا اور اس کی فیملی کہاں پر آتے ہیں، جملہ اسمیہ سے پہلے، ہے نا، ہم نے پڑھا تھا نا کہ انا اور اس کی فیملی میں جتنی بھی آتے ہیں، انا اور کون کون سے بتائیے ذرا، انا، 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 کانا، لعلہ، لاکنہ اور لیتا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا انا کی فیملی۔ تو یہ ہمیشہ کہاں پر آتے، جملہ اسمیہ کے پہلے، اگر ما لگ جائے اس کے ساتھ تو پھر وہ جملہ فعلیہ کے پہلے آ سکتے ہیں، انما، انما، کانما، ٹھیک ہے، لاکنما، لیکن جب ما نہ لگا ہوا تو اس کے بعد 100% جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انا ہو گیا آپ کا وہی انا کی فیملی کا حرف، حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اتنا مشکل نہ کرتے ہوئے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں یہیں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملہ اسمی اصل تھا محمد عبدہ و رسولہ، اس طرح سے جملہ اسمیہ تھا، محمد مبتدا تھا، ٹھیک ہے، اور عبدہ اس کے بندے، یہ ہو کی ضمیر پھر اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، اس کے بندے، یہ معطوف ہے پلس یہ معطوف، اور اس کے رسول، یہ بن گیا خبر، تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے تھا پورا۔ لیکن کیا ہوا، انا داخل ہوا، اور ہم نے ایک بات اور پڑھی تھی کہ انا بیچ میں نہیں آتا، انا بیچ میں آتا ہے، تو یہ بیچ میں آیا، ٹھیک ہے، تو انا سے ایک تو زور پیدا ہو جائے گا اس کے اندر، بے شک والا، واقعی والا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہوگا کیا کہ یہ پورا کا پورا اب ایک پارٹ بن جائے گا، اب یہ جملہ اسمیہ نہیں بچا کیونکہ اس کے اوپر انا داخل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ محمدن کیوں ہوا، انا کی فیملی جب بھی آئے گی تو مبتدا حالت نصب میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے حالت نصب میں ہو گیا انا کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا مل کر اس کا بن جائے گا مفعول، کیونکہ ابھی جملہ نہیں بچا، انا جب آئے گا تو وہ جملہ نہیں رہنے دے گا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو ایک پارٹ بنا دے گا کہ جملے کا، اصل جملے کا ایک حصہ بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا فعل اپنے فاعل سے مل کر میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی، تو یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل فاعل اسی کے اندر موجود ہے، اور یہ پورا کا پورا مفعول جملہ فعلیہ مکمل، ٹھیک ہے۔ مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال، ٹھیک ہے، مرکب اضافی میں ضمیر کا استعمال، تو یہ اس طرح سے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ پورا جو اتحیات ہے جس میں شروع میں 3 جملہ اسمیہ ہیں اور آخر میں 2 جملہ فعلیہ ہے، ترجمہ تقریباً آپ کو یاد ہو چکا ہے، الحمدللہ آسان ہے اور آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔
وہ واو جوڑنے کے لیے، دونوں جملوں کو جوڑنے کے لیے، یہ دونوں جملے مل کر ایک جملہ فعلیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا معطوف علیہ پورا جملہ، اور یہ جملہ بن جائے گا معطوف، لیکن وہ اس لیے میں بچا رہا کہ اور پیچیدہ ہو جاتا پھر اس سے، اس لیے تھوڑا آسان کر کے، ٹھیک ہے. تو یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا آخر میں.